در منصور میں حدیث ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چابی کا دندنا جو ہوتا ہے ایک کم ہو یا زیادہ ہو تو اس سے تالا کھلتا نہیں۔ تو جب وضو والی چابی صحیح نہیں لگے گی تو خود فیصلہ کیجئے کہ بندہ نماز اس کی کیسے ہوگی اور دیگر وہ عبادات جن کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے وہ کس طرح ادا ہو سکیں گے۔ ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، دین اسلام میں طہارت نصف ایمان قرار دیا گیا اور اس طہارت کا تعلق ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور باطن کے ساتھ بھی ہے۔ کپڑے صاف پہنے جائیں، داڑھی شریف رکھنے اور زلفیں رکھنے کی سعادت ہے تو انہیں سنوار کے رکھا جائے، وجود پہ خوشبو لگائی جائے، آنکھوں میں سرما ڈالا جائے، سمجھا رہی ہے۔ کھانا کھانا ہے تو پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، کھانا کھا چکے پھر ہاتھ دھو لیے جائیں، دانتوں میں خلال کر لیا جائے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں ہاتھ دھونے کے قصے چھیڑتی ہیں کہ جراثیم نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہوگا، یہ آج بتا رہے ہیں اور رب کے حبیب اقدس علیہ السلام نے 1500 سال پہلے ہمیں یہ مبارک سنت عطا فرمائی۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر کی پاکیزگی ہے، ایک ہے باطن کی پاکیزگی، دل کی ستھرائی۔ دل کے اندر گند پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اناد ہے، حب جاہ ہے، شہوت ہے، تکبر ہے، نخوت ہے، حز نفس ہے، یہ ساری باطن کی بیماریاں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضور ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں اور حضور باطن کو بھی پاک فرماتے ہیں۔ آواز آپ کی کمزور ہے، گزارا ہم آپ کے ساتھ کریں۔ صحیح بخاری کی پہلی جلد کی وہ حدیث کہ نماز کے بعد رخ انور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف کیا اور فرمایا صفیں سیدھی رکھا کرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا چہرہ پاک قبلے کی طرف ہوتا ہے تو ہم ادھر ہی دیکھتے ہیں؟ قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ نہ تمہارا رکوع ہم سے چھپا ہے، نہ تمہارا خشوع و خضوع ہم سے چھپا ہے۔ رکوع ظاہر کی کیفیت کو کہتے ہیں اور خشوع و خضوع باطن کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ گویا رب کے حبیب اقدس علیہ السلام نے واضح کر دیا، ہم تمہارے تن کو بھی دیکھتے ہیں اور ہم تمہارے من کو بھی دیکھتے ہیں۔ طہارت کی بات چلی تھی، ذرا غور کیجئے گا۔ میں آپ کو مروجہ تقریر نہیں سنا سکوں گا، میں صرف آپ کو یہاں قائم ایک مدرسے کی اہمیت یا آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں دینی ادارے قائم ہیں ان کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ مرد عورت بالغ ہے اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کن کو علم ہے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں اور غسل سر سے اتارنے کے لیے بیسٹ سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ظاہر جسم کا ایک بال بھی اگر بے دھلا رہ گیا تو بندے کا غسل نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گی؟ ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ 80 سال اس کی عمر ہو، 60 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہو، لیکن اس کو غسل کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں، اور اگر یہی وہم ہو گیا کہ اس کی طہارت کامل نہیں تھی تو 60 سال کی نمازیں گول ہو گئیں۔ وہ حج پر گیا ہے تو طواف کے اندر اس کے لیے وضو لازم تھا، طہارت لازم تھی، اس کا طواف کا کیا بنا؟ اور اسی طریقہ کے ساتھ دیگر عبادات کا تعلق ہے۔ اگر آپ اتنا سا مسئلہ سمجھ گئے تو اب ایک حدیث سنو، سمجھ آ جائے تو مجھے بول کر بھی بتانا۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ، عبادت کرنے سے افضل ہے۔ دیکھا نا آپ کی کتنی کمزور آواز ہے۔ دین کا علم سیکھنا صرف عبادت نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ افضل من العبادہ، عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔
صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا دین کا علم پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی افضل ہے؟ بابیو آپ بھی جاگ کے سننا، اور نوجوانوں آپ بھی توجہ کرنا، سوال بڑا شاندار ہے کہ اے جانے جاں، کیا دین کا علم حاصل کرنا قرآن کی تلاوت کے عمل سے بھی افضل ہے؟ تو رحمت عالم علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم بغیر علم کے قرآن پڑھ لو گے؟ اور جناب یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا نا، الف با تا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا کس طرح ہے، یہ سیکھے بغیر پڑھ لیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا عبادت کرنے سے بھی افضل عمل ہے۔ پھر آپ غور کیجئے، ابھی آپ کو بتایا کہ نماز، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ عرض کی حضور نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگوں کو نماز کے رکوع کا صحیح طریقہ معلوم ہے؟ بعض وہ ہیں جو رکوع سے پورے اٹھتے بھی نہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، قوما جو واجب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے نماز کا۔ اب آگے بڑھیں، ایک اہم ترین فرض ہے روزہ۔ آج جدید دور کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ ماہ رمضان میں یہ مسائل عام ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور بندہ کہتا ہے جی میری گولی رہ گئی، دوائی رہ گئی، میں وہ کھا لوا۔ اوپر سے ہر گھر کے اندر مفتی ہیں، وہ کہتے کوئی نہیں انی گل دے نال کچھ نہیں ہوندا، کہتے ہیں گولی دے نال کچھ نہیں ہوتا۔ تو گولی کے ساتھ تو بندہ مر جاتا ہے، مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ تو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ گولی کھا لو، پانی پی لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں اگر 30 روزے ہوئے یا 29، اس بندے نے محنت پوری کی، بھوک پوری کاٹی، پیاس پوری کاٹی، لیکن یہی بات کہ جب تک اذان ہوتی رہے بندہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس غفلت میں مبتلا ہو کر کھاتا پیتا رہا، 30 دنوں کی محنت پلے پڑی؟ جلدی بولو، بڑی دیر لانگے ہو تسی، پلے پڑی ہے محنت؟ کچھ بھی نہیں، ضائع گیا۔ اب سمجھو پھر حدیث پاک کو، دین کا علم حاصل کرنا عبادت کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذہنوں سے بات نکال دیں کہ مدرسے کی تعلیم صرف اس کے لیے کہ جس نے تقریر کرنی ہے، ختم پڑھنا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، یہ اس کے لیے نہ۔ جنازہ پڑھانے کے لیے ہی مدرسے کی تعلیم نہیں ہے، جنازہ پڑھنا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، پڑھنا ہے نا، تو اس کا بھی تو طریقہ آنا چاہیے۔ آج بھی مسئلے پوچھتے ہو کہ جو مولوی مردے کو غسل دیتا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو اگر مردوں کو غسل دینا اتنا گھٹیا کام ہے تو پھر کیا خیال ہے اس پہ پابندی نہ لگ جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں کو غسل دو، جب تم مردہ وجود کے جسم پہ ہاتھ رکھو گے تو تمہارے دل میں رقت پیدا ہوگی۔ رقت کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ کیا یہ امام قرطبی ہو یا امام سیوطی ہو، وہ تذکرہ میں اور یہ شرح الصدور میں، وہ دیگر محدثین ان روایات کو لائے۔ ایک کہ مردہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے، دو کہ جب غسل دینے والا اس کے کپڑے اتارتا ہے تو میت کہتی ہے ذرا ہاتھ نرمی سے لگا، کہ موت کے وقت کی تکلیف اب بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر بیٹوں کو غسل کا طریقہ سکھایا ہو تو جس دن مر جائیں گے کم از کم اپنے بچے تو غسل صحیح دے لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بیٹیوں کو یہ طریقہ سکھایا ہو تو ماں نے ایک دن چلے جانا ہے نا، تو بیٹیاں ریج اور شوق کے ساتھ اور پورے احکام شرع کو ملحوظ رکھتے ہوئے غسل دیں گے۔ لہٰذا یہ بات ذہنوں سے نکالیے کہ مدرسے کی تعلیم وہ ہے جس نے جنازے پڑھانے ہیں،
اور جس نے عیدیں پڑھانی ہے وہ تو ایک ہوتا ہے علاقے میں جس نے نمازیں پڑھانی ہے، جنہوں نے پیچھے پڑھنی ہے ان کو بھی اتنا ہی علم ہونا چاہیے کہ نماز